بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ آج سے تقریباً 300 برس پہلے کی بات ہے۔ میسور میں نواب حیدر علی خان کی حکومت تھی۔ ٹیپو سلطان نواب حیدر علی کے بیٹے تھے۔ ٹیپو سلطان 10 اپریل 1750 میں بنگلور کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوا۔ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک معزز قریش قبیلے سے تھا، جو کہ ٹیپو سلطان کی پیدائش سے اندازاً 1 صدی قبل ہجرت کر کے ہندوستان میں براستہ پنجاب دلی آ کر آباد ہو گیا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی۔ اچھے استاذوں اور کامل دانشوروں کو بیٹے کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے چھوٹی عمر میں ہی مختلف علوم پر عبور حاصل کر لیا۔ اسلامی علوم کے علاوہ انہیں عربی اور فارسی میں خاص مہارت تھی۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھی۔ ٹیپو سلطان کو اس زمانے کے فنون سپہ گری پر عبور حاصل تھا۔ 1762 میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے میسور موجودہ کرناٹک میں اپنی سلطنت قائم کی۔ 20 سال تک بے مثال حکمرانی اپنے دور میں انگریزوں اور مرہٹوں سے کئی کامیاب جنگیں لڑی، جن میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام اتحاد کو عبرتناک شکستیں دی۔ سلطنت خدا داد میسور نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جو جنگیں لڑی ان کو اینگلو میسور جنگیں کہا جاتا ہے، جن کا مقصد ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے نجات دلوانا تھا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف ایک تحریک نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں انگریزوں کو بر صغیر بالآخر چھوڑنا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک جنگ کے دوران نواب حیدر علی خان 1782 میں کینسر کے موذی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اپنے والد حیدر علی کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان نے 1783 میں میسور کی ریاست کا نظم و نسق سنبھالا۔ ٹیپو سلطان کو ورثے میں جنگیں، سازشیں، مسائل، داخلی دباؤ اور انگریزوں کا بے جا جبر و سلوک ملا تھا، جسے اس نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور اعلیٰ حوصلے سے قلیل عرصے میں نپٹا لیا۔ اس نے امور سیاست اور ریاست میں مختلف تعمیری اور مثبت اصلاحات کی۔ صنعتی، تعمیراتی، معاشرتی، زرعی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں اپنی ریاست کو خود کفیل بنایا۔ فوجی انتظام و استحکام پر اس نے بھرپور توجہ دی۔ فوج کو منظم کیا، نئی فوجی قوانین اور ضابطے رائج کیے، اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے، جن میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے تحت اسلحہ اور پہلی بار راکٹ بھی تیار کیے گئے، اور اس نے بحریہ کے قیام اور اس کے فروغ پر زور دیا۔ نئے بحری اڈے قائم کیے، بحری چوکیاں بنائیں، بحری جہازوں کی تیاری کے مراکز قائم کیے۔ فرانسیسیوں کی مدد سے اپنی فوج کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ سمندری راستے سے تجارت کو فروغ بھی اس کے عہد میں ملا۔ ٹیپو سلطان جانتا تھا کہ بیرونی دنیا سے روابط بہت ضروری ہیں، اسی لیے اس نے فرانس کے نیپولین بوناپارٹ کے علاوہ عرب ممالک، مسقط، افغانستان، ایران اور ترکی وغیرہ سے روابط قائم کیے۔ ٹیپو سلطان اوائل عمر سے ہی بہادر، حوصلہ مند اور جنگجوانہ صلاحیتوں کا حامل بہترین شاہ سوار اور شمشیر زن تھا۔ علمی، ادبی صلاحیت، مذہب سے لگاؤ، ذہانت، حکمت عملی اور دور اندیشی کی خصوصیات نے اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ عالموں، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ مطالعے اور اچھی کتابوں کا شوقین تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری میں لا تعداد نایاب کتابیں موجود تھیں۔ ٹیپو سلطان وہ پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے اردو زبان کو باقاعدہ فروغ دیا اور دنیا کا سب سے پہلا اور فوجی اخبار جاری کیا۔ اس کے عہد میں اہم موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ ٹیپو سلطان کے والد نواب حیدر علی کے انتقال کے بعد انگریزوں، مرہٹوں، نظام آباد اتحاد نے ٹیپو سلطان کے علاقے پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں انگریزوں نے ان کے ایک سردار کو لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا، چنانچہ جب وہ آگے بڑھے تو وہ بھاگ گیا۔ سلطان کا مقابلہ انگریز فوج سے ہوا۔ انگریز ایک قلعے میں بند ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے 18 دن کی لڑائی کے بعد وہ قلعہ سر کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان اور آگے بڑھے تو ان کا مقابلہ ایک دوسری انگریز فوج سے ہوا۔ سلطان نے اسے بھی شکست فاش دی اور بہت سارا سامان قبضے میں کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے بہت سے فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب انگریز ٹیپو سلطان سے اس قدر ڈر گئے کہ انہوں نے کھلے میدان میں ان سے مقابلہ کرنے کا خیال چھوڑ دیا، بلکہ انہیں صلح کا پیغام بھیجا اور بہت سے تحفے تحائف بھی روانہ کیے۔ ٹیپو سلطان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس صلح کے بعد مرہٹوں اور نظام حیدرآباد نے مل کر ٹیپو سلطان کی سلطنت پر پھر حملہ کر دیا۔ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستانی آپس میں لڑ کر اپنی قوت تباہ کر لیں اور انگریز ان پر قبضہ جما لے، چنانچہ انہوں نے اتحاد کی بہت کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب سلطان کے پاس سوائے جنگ کے کوئی چارہ نہ تھا۔ مرہٹوں اور نظام کو شکست ہوئی تو سلطان کی سلطنت اس قدر مضبوط ہو گئی کہ اس زمانے میں ہندوستان میں کوئی سلطنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب مسلسل شکستوں کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف سازشوں کا ایک اور جال بچھانا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان 2 سال تک جنگ جاری رہی۔
اور آخرکار انگریز فوجیں شکست کھا کر مدراس چلی گئیں۔ میدان جنگ میں ناکام ہو کر انگریزوں نے میسور کے لوگوں کو سلطان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ دیسی ریاستوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کو مکمل شکست سے دوچار کرنے کے لیے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے جے پور، جوہد پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط بھیجے۔ 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ عالم کی خدمت میں بھی خط لکھا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غدار وطن اور نامساعد حالات کی وجہ سے ان کی جدوجہد ان کے مقصد کی حد تک نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کے اتحاد کے علاوہ ان کی آستین کے سانپ میر صادق، پنڈت پورنیا، میر غلام علی لنگڑا، بدرالزمان خان نائتا، میر معین الدین، میر کیسر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین جیسے غداروں کا بھی سامنا تھا، جنہوں نے سلطنت خداداد کا استحصال کرنے کا عزم کیا ہوا تھا۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1799 کے دوران سلطنت خداداد پر ایسٹ انڈیا کمپنی، مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کی 50,000 کی تعداد میں مشترکہ افواج نے یلغار کی، جو ٹیپو سلطان کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ سلطان کے غدار افسروں نے آخری وقت تک انگریزوں کی سرگرمیوں سے ٹیپو کو اندھیرے میں رکھا۔ سلطان کو برطانوی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ سرنگا پٹم پر اپنا شکنجہ کس چکی تھی۔ تقریباً 5,000 سپاہی، جن میں 3,000 یورپین سپاہی شامل تھے، یلغار کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ 4 مئی کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی ان سپاہیوں کو خندق میں اتار دیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ حملے کے عین وقت میر صادق اور پورنیا نے شگاف اور جنوبی فصیل کی متعین فوج کو تنخواہ کے بہانے سے مسجد اعلیٰ کے پاس بلا کر انگریز فوج کو قلعے پر چڑھائی کرنے کی سہولت دی۔ اس اقدام کا احتجاج کرنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ سید غفار جو سلطان کا انتہائی وفادار تھا، بدقسمتی سے وہ توپ کے گولے سے شہید ہو چکے تھے۔ ان کے شہید ہوتے ہی غداروں نے قلعے سے سفید رومال ہلا کر انگریز فوج کو یلغار کا اشارہ کیا، جو پہلے سے ہی خندق میں موجود تھی۔ اشارہ پاتے ہی فوج نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دلی دروازہ کھول دیا اور قلعے میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس حملے کے دوران ٹیپو ایک جری سپاہی کی طرح پیدل ہی حملہ آور فوج سے لڑتے رہے۔ اگرچہ ٹیپو کے پاس جنگ سے نکلنے کا راستہ تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ سے فرار پر شہادت کو ترجیح دی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو اپنی جان بچانے کے لیے نکل جانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان اس پر کہاں راضی ہونے والے تھے۔ وہ اپنے مشہور قول شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے پر کاربند تھے۔ میر صادق جیسے غداروں کی بدولت انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور میسور کا پایا تخت سرنگا پٹم محاصرے میں آ گیا۔ آخرکار سلطان کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان بہت بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ اگر غدار دشمنوں سے نہ ملتے، انہیں کوئی شکست نہ دے سکتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے خون سے آزادی کا چراغ روشن رکھا اور غلامی کی زندگی پر آزادی کی موت کو ترجیح دی۔ وہ 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، قیامت تک ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا جو دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات سے گھبرا کر بھاگ جانے کے بجائے جرأت اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔